بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیا ملنا آپ کو لڈو ملنے؟ نہیں، ہم سے محبت کرو گے، حضور نے فرمایا، تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اس بندے کی بات کیوں مانی ہے؟ میں ٹھیک ہوا تو آپ کو 100 کوڑے لگاؤں۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور کیا نہیں آئے تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء، پہنچی ان کو تکلیفیں، وَالضَّرَّاء، اور بیماریاں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، والذین آمنوا، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے اہل ایمان، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں تھا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دنیا کی زندگی کفار کے لیے مزین کی گئی ہے اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے اس آیت میں، اے اہل ایمان، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابتدائی اسلام، مکہ مکرمہ کے حالات، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کفار کا جو رویہ تھا اور جو تکالیف اہل ایمان کو دی گئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ مبارک کی خدمت میں عرض کرنے لگے، الا تدعو لنا، حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دینا، جسم کیا چربی اور خون نکل کر ان انگاروں کو بجھا دے تو انسان کی کیا حالت ہوتی؟ انسان ہے، لوہا تھوڑا ہے۔ یہ تکلیفیں دی گئی، ان تکالیف پر رسول اللہ مبارک نے فرمایا صبر کریں، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔
تو رب العالمین فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ مستہم البأساء والضراء، حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، جہنم کو پیدا فرمایا، پھر رب العالمین نے جبریل امین سے فرمایا کہ ذرا جنت کی سیر کر کے آؤ۔ جبریل امین گئے، جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتیں دیکھی۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل کیسے پایا جنت کو؟ فرمایا پروردگار کو بڑے بدقسمت ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، ایسی نعمتیں۔ فرمایا جہنم بھی دیکھ کر آؤ، جہنم کی ہولناکیاں، شدتیں، عذاب۔ عرض کرنے لگے پروردگار بڑے بدقسمت ہوگا جو یہاں جائے گا۔ اب اگلی بات، رب العالمین نے فرمایا جنت کی باڑ لگا دو، تکالیف، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں۔ وحفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد خواہشات کی باڑ لگا دو۔ رب العالمین نے فرمایا ذرا اب دیکھ کے آئیے۔ جب دیکھا تو اب کہیں بیماری ہے، کہیں تکلیف ہے، اس سے اگلا پل ہے، وہ مالی پریشانیاں ہیں، اس سے اگلا پل ہے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، اس سے اگلا پل ہے، ذہنی اور جسمانی پریشانیاں ہیں۔ ادھر جہنم کی طرف گئے، من چاہی خواہشات۔ رب العالمین نے فرمایا اب، فرمایا پروردگار کوئی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا جبریل جہنم کے بارے میں، فرمایا کوئی ہوگا جو وہاں سے بچے گا۔ حفت النار بالشہوات اور حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ۔ کون چاہتا ہے اپنے آپ کو جکڑنا حدود میں؟ آزادی چاہتا ہے، جو جی میں آئے اور کرے۔ یہ سیدھا جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، من چاہی زندگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تمنا یہ کریں گے لوگ کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں پر آرے چلائے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے گوشوں کو نوچا جاتا، لیکن آج اس کا ہمیں اجر ملتا۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، رسول اللہ مبارک فرماتے اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، بہت مہنگا سودا ہے، اپنی خواہشات پر چھری پھیرنی پڑتی ہے۔ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں کہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں تکالیف ان پر بھی ہوں گی دنیا میں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، حدیث کے الفاظ ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ ایک صحابی آئے، اس کا ترجمہ کر دوں، سب سے زیادہ مشکلات انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پریشانیاں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب انبیاء سے بھی زیادہ کوئی ہوتا ہے؟ اور جو ان کے جتنے پیروی کرنے والا ہوگا اتنی تکالیف آئیں گی۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آج بھی نعرے لگتے ہیں نا، کچھ دوستوں کو مجھ سے شکوہ ہے کہ جی آپ کئی جمعوں سے جو ہے ہمارا آپریشن کر رہے ہیں،
اعوذ باللہ ہم نے کیا آپریشن کرنا ہے، لیکن دل دکھتا ہے، خدا کی قسم دل دکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہو کس کے نام پر؟ ہو نبی کے نام پر۔ صحابی نے عرض کیا حضور مجھے آپ سے محبت ہے، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو۔ صحابی نے پھر عرض کیا حضور مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سوچ لو۔ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب تیار ہو جاؤ، محبت کے صلے میں کیا ملنا آپ کو؟ آپ کو لڈو ملنے؟ نہیں، ہم سے محبت کرو گے حضور نے فرمایا تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ دنیا یہ منچاہی کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ من چاہی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے گا وہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر تصور کیا اور ادھر حاضر، دنیا میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں حدود، ان حدود اور قیود کے اندر انسان نے رہنا۔ تو رب العالمین نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، دونوں آزمائشیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لینا آزمائش ہے اور دینا نہیں، دے کر بھی آزمائیں گے، لے دیکھتے ہیں یہ دولت میں کیا کرتا ہے، پھر لے کر بھی آزمائیں گے۔ ایوب علیہ السلام، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ اکبر، اذ نادىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اللہ نے بڑا نوازا تو شیطان خبیث نے ایک دن کہہ دیا کہ یہ آپ کی عبادت نہ کریں تو کون کرے گا؟ کمی کس چیز کی؟ ہزاروں غلام، ہزاروں بیل، بے تحاشا زمین اور نوکر چاکر، سب کچھ فراوانی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ اللہ نہ کرے تو کون کرے گا؟ رب العالمین نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ ختم، بیماری میں مبتلا ہو گئے، شدید بیماری میں، نوکر چاکر سب کچھ ختم، اولاد فوت ہو گئی، صرف میاں بیوی رہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، صبر کے ساتھ۔ اہلیہ بڑی وفادار تھی، چڑھتے سورج کے سب کچھ جاری ہوتے ہیں، جب دولت کی فراوانی کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری اہلیہ، بھئی اہلیہ ہے ہی وفادار، اس کے منہ سے نکلتا بعد میں آپ پہلے پیش کرتے ہیں۔ وفادار تو تب ہو جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور پھر کیا کرے؟ آپ کے ساتھ دال ساگ پہ گزارا کرے، پھٹے پرانے پر گزارا کرے، پھر ہے وفادار۔ اہلیہ وفادار تھی، خدمت کر رہی ہیں، پریشان بھی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ راستے میں شیطان انسانی شکل میں ایک ڈاکٹر اور حکیم کی شکل میں آیا، نے کہا بس صرف آپ نے اتنا کہنا ہے کہ میرے خاوند کو تو نے ٹھیک کرنا ہے۔ تمہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، میں کہہ دیتی ہوں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کہنا ہے تو یہ دوائی اثر کرے گی، اس کے بغیر اثر نہیں کرے گی۔ جب گھر آئی کہ جی آپ کے لیے دوائی لے کر آئی، کیا دوائی ہے؟ جیسے ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا کہ جی آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اس بندے نے ٹھیک، اوہو یہ تھا انی مسنی الشیطان بنصب، دل بھر آیا حضرت ایوب علیہ السلام، یا اللہ اب میری گھر والی کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت جوش میں آئی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قسم کھائی
کہ آپ نے اس بندے کی بات کیوں مانی ہے؟ میں ٹھیک ہوا تو آپ کو 100 کوڑے لگاؤں۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم ذات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یوں اس نے بڑی خدمت کی ہے آپ کی۔ ان حالات میں عورت کہاں ساتھ دیتی ہے؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ تنکوں کا ایک گٹھا لے، اکٹھا ہی مار دینا، اس کو تکلیف ہوگی نہ، آپ کی قسم ٹوٹے گی، قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ سورہ صاد میں، قرآن کریم میں تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت کی سوال کریں، اللہ ہم تیری آزمائشوں کی طاقت نہیں رکھتے، ہمیں نہ دے کر آزمانا نہ لے کر آزمانا، اتنے سے تو ہمارا ظرف ہے، دے دیا تو آپ اسے باہر ہو جائیں گے، لے لیا تو چیخیں گے چلائیں گے، ہم وہ نہیں ہیں۔ لیکن آزمائشیں جیسے کیسے بھی ہیں، آزمائش آئے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا، بأسا کا تعلق خارجی تکالیف اور پریشانیاں، اور ذرا کا جسمانی تکالیف اور پریشانیاں، جسمانی طور پر بیماری تکلیف ہے۔ وَزُلْزِلُوا، ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا یقین نہیں تھا، نہیں، اللہ کو یہ الہا اور عاجزی، زاری، یہ بڑے پسندیدہ ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ والوں کہتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں مانگنا، نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا تو اس کو پسند ہے، خوب مانگے، رو رو کر مانگے، جتنا آپ کا دل کرتا ہے مانگے، نا امید نہیں ہونا، مانگتے رہیں۔ یہ نہیں کہ جی جتنی مرضی تکلیف آ جائے میں اللہ کے سامنے نہیں رونا، اللہ کے بندے تو کس کے سامنے رونا؟ یہی تو اس کو پسند ہے، یہ رونا، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، روئے میرے سامنے، تکلیف آئے فوراً اس کے سامنے رونا چاہیے۔ اور یہ الہا اور ظاہری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ فوراً ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وقت متعین اور مقرر ہے، انسان مانگتا رہے، دینے والا وہ ہے۔ انسان کے مانگنے کو پروردگار عالم رائے گاہ نہیں جانے دیتا، دنیا میں ملے نہیں تو وہاں تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ہی دیتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین آسانی کا معاملہ فرما، ہر قسم کی تکالیف پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔